بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت افریدی نے میری ایک ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہوئے جب میں نے اس کی عجیب سی بات کا جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ یاری کا سامنا کرو، یہ ملت بریلویہ کبھی اللہ یاری کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کو دھو کے رکھ دیا۔ اللہ معاف فرمائے، جب انسان کسی کی عداوت میں نکلتا ہے تو اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو سب آداب اور سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اللہ یاری قرآن کے محرف ہونے کا قائل ہے، محرف تحریف قرآن کا قائل ہے معاذ اللہ، شیخین کے کفر کا قائل ہے معاذ اللہ، صحابہ کو مومن نہیں مانتا، ان کی گستاخیاں بکتا ہے، اور یہ شخص اس پر فخر کر رہے ہیں، اس نے دھو کے رکھ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ آپ کی علمی اور جہالت بھی ہے اور تعصب بھی ہے کہ آپ تعصب کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے میری ویڈیو پہ نیچے کمنٹ بھی کیا اور آپ نے کہا اس سے مناظرہ کرو، سامنا کرو اس کو۔ ذرا میں آپ کو جنہوں نے سامنا کیا نا ان چند کی باتیں، اور مجھے کمنٹ کرنے والے نا کہ اس سے مناظرہ کرو، ہم ہر شخص مناظرہ کیوں کرے اس سے جا کر؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مناظرین نے اس کو لاجواب کر دیا، اب ہر شخص اٹھ کے ساتھ اس کو مناظرہ کر، اس کی فیلڈ ہی ہے، اس کو تو بٹھایا گیا، تو وہ تو پلانڈ ہے اس کے آپ کے لیے۔ ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے اپنے عوام کو انتشار میں نہیں ڈالنا۔ بہترین جوابات اس کے 2-3 مناظروں میں دیے جا چکے، اس کو لاجواب کیا جا چکا ہے۔ ہاں، اب اس کے لیے مناظرے کی ایک شرط جو طے کی جانی چاہیے وہ یہ کہ 3rd مقام پر آئے، جہاں پر جا کر کھلے عام مناظرہ ہو، اور نہ اس کا کوئی اثر و رسوخ ہو، نہ ہمارا کوئی اثر و رسوخ ہو، تاکہ 3rd پارٹی میں جا کے جب مناظرہ ہوگا تو پھر اس میں صحیح اس کی علمیت واضح ہوگی۔ اب تو مائک بند کر دیتا ہے، وہ سامنے والے کی توہین کرتا ہے، اس کے بارے میں غلط جملے بولتا ہے۔ تو آپ کے سامنے 3 ویڈیو چلاؤں گا 3 مناظروں کی۔ پہلا مناظرہ ہے ایک عربی مناظرہ، یہ جو کہتے ہیں نا سب کہ اس نے دھو کے رکھ دیا، ذرا سنیے گا کہ یہ اسلامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ مناظرہ ہے، اور پہلے جواب پر ڈھیر ہو گیا، اور ولید اسماعیل نے اس کو کہا امشی بھاگ جا، اور بالکل یہ خود مان گیا تھا کہ انہوں نے مسلمان کو اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا والا معاملہ کیا جاتا تھا۔ اب جب اللہ رسول نے ان کو منافق نہیں کہا اور تم کہتے ہو مسلمان ہے، اوپر سے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، تو یہ بات ان کو زیادہ پتہ تھی یا تم کو زیادہ پتہ تھی؟ انہوں نے ان کو منافق نہیں کہا، کبھی زندگی میں نہیں کہا۔ تب ذرا سنیے گا مناظرہ۔ أبي بكر الظاهري كما كان لكثير من المنافقين أنهم كانوا يعاملون معاملة المسلمين فينكحون وينكحون ويرثون ويورثون، فنحن لا ننكر ذلك. وهذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انتهت المناظرة. امشي يلا امشي يلا امشي يلا. انت بتتكلم في إسلام يلا، انت بتتكلم في إسلام، بتتكلم في إسلام، تقول إسلام ظاهري. أنت ما كلمت في الإيمان. شقهم لا يفرق. الآن ظهر الحق ولله الحمد والمنة. هو ده اللي أنا عايزه، عايزك صاغرا. أقسم بالله أنا صابر عليك من أول أمس حتى تكون صاغرا. الآن أنت تتكلم في الإسلام الظاهري، أنت لم تتكلم عن الإيمان. نحن نتكلم عن الإسلام، نحن نتكلم عن الإسلام، نتكلم عن الإسلام، عن الإسلام الإسلام. نحن نتكلم عن الإسلام. أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس سقط. الآن بقى أصبح هناك إسلام ظاهري وإسلام باطني. هل أسماء بنت عميس؟ والله ما سيبك، والله لا أخليك طفل صغير. أنا ساكت عليك أساسا، أنا ساكت عليك. وفي أول المناظرة أخطأت في عمر بن الخطاب ومررتها، وأمس برضو مررتها عندما تكلمت معي وسجلت التسجيل على أني أهرب، وأنت الذي تعلم الإسلام ظاهريا. نحن لا نتكلم عن إسلام ظاهريا، فالباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن نتكلم. وسألتك سؤال وأنهيت، هل الله عز وجل أخبر بأن باطن أبو بكر الصديق نفاقا؟ تفضل. بخبره فين؟ اتفضل. أولا تقر أمام الناس، أولا تقر أمام الناس، الآن تقر أمام الناس أن السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان مسلما. هل تقر بذلك؟ الرجل لا يفرق بين الإيمان وبين الإسلام. المناظرة يا أحبة، الجواب. اتفضل الجواب، اتفضل. هذا من أدبك يا أيها العمري. ده من أدبك، ده أنا هديك ب60 جزمة يا أوسخ جزمة. امشي يلا. انتهت المناظرة. اب اس مناظرے میں
پہلی دلیل پر وہ ڈھیر ہو گیا، کیونکہ یہ مناظرہ اسلامی ابو بکر پر تھا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ظاہری طور پر یعنی کہہ رہا ہے، اب ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمانوں والا معاملہ کیا جاتا تھا ان کے ساتھ، تو اب کس نے منافق کہا ان کو؟ اگلا سوال تو بات کا ہے، لیکن مناظرے کی اس حیثیت میں جس حیثیت مناظرہ ہو رہا تھا، اللہ یاری یہاں پر ہار چکا تھا پہلے جملے میں، لہٰذا نے کہا امشی بھاگ جا، انتہت مناظرہ ختم ہوا۔ تو لہذا یہ اس اللہ یاری کا سارا علمی مقام اور ساری سمجھ بوجھ ہے جو 3-4 منٹوں میں نکل گئی۔ ذرا میں آپ کو ذرا اور بتاتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا، اور یہ نکاح کب ہوا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ جنگ موطا کے موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی شہید ہوتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء بنت امیس ان کی زوجہ تھیں، ان کی زوجیت میں تھی، اور اس کے بعد وہ نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا، اور یہ زمانہ بالکل زمانہ رسالت یعنی آخری دنوں کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے چند دنوں کی پہلے کی باتیں یہ ساری۔ اگر وہ منافق تھے، غزوہ تبوک میں شرکت بھی کر چکے تھے اور پیچھے سب معاملات ہو چکے تھے، تو ان کے ساتھ نکاح کیوں کیا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ اور اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی سے ہوا۔ یہی اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجہیز و تکفین میں شامل رہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی۔ تو یہ ایسا پوائنٹ تھا جس پر یہ پھنس گیا، اور اس نے کہا کہ جی مسلمانوں کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اب جب مسلمانوں کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا تھا تو آپ منافق ثابت کرنا چاہتے تھے، منافقوں کا معاملہ ان کے ساتھ کب کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مسلمانوں نے منافقوں کا معاملہ کب کیا؟ کیونکہ منافقوں کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک اللہ مومنوں کو طیب منافقوں سے جدا نہ کر دے، اللہ مومنوں کو نہیں چھوڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر نکالا تھا منافقوں کو۔ پھر اللہ کے حبیب کو حکم تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی منافقوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے، ان پر غیظ و غضب فرمائیے، ان پر آپ سختی فرمائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سختی فرمائی؟ حضرت عمر پر کب سختی فرمائی؟ حضرت عثمان پر کب سختی فرمائی رضی اللہ عنہ اجمعین؟ قرآن کا حکم تو یہ تھا اس پر سختی کیجئے منافقوں پر۔ معاذ اللہ اگر یہ منافق تھے تو ان پر سختی کب کی؟ اور پھر اللہ کا واضح حکم ہے کہ مشرک کا نکاح مومن کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سورہ مجادلہ کی آیت میں واضح طور پہ حکم تھا، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ۔ دیکھیے حضرت عمر کے بارے میں آپ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہ چھوڑ دیا تھا جو کافرہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، حضرت اسماء کا نکاح ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ ایسا پاورفل سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اب یہ پھر بناوٹی دلیل لا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا معاملہ یعنی اسلام ظاہری طور پر انہوں نے اختیار کیا تھا، باطنی طور پر مسلمان نہیں تھے۔ باطن کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ منافقوں والا معاملہ کیا نہیں، مسلمانوں کا والا ہی معاملہ کیا، ان کو اپنی جائے نماز پہ کھڑا کر دیا۔ تو لہذا یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ آپ سنیں جو کہ اگلے مناظرے کا ہے۔ ایک مناظرہ ہو گیا، ہم مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ جب پوائنٹ واضح ہو چکے، جب اس کی ہار ہو چکی، ہر ایسے مناظروں میں اتنی واضح شکست ہو چکی، اب ہم کس لیے مناظرہ کرتے پھر؟ ہر شخص اٹھ کے اس کے ساتھ مناظرہ کر، اس کی تو فیلڈ یہ ہے، اس کو تو بٹھایا گیا ہے، اس کو تو باقاعدہ تیار کر کے پری پلان کر کے وہاں بٹھایا گیا ہے اسلام پر اعتراضات کے لیے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ نمبر 2 گستاخ ہے، گستاخ سے بات نہیں ہوتی۔ وہ قادیانی کے ساتھ بات نہیں کرتا، قادیانی کو کہتا ہے میں تمہارے جواب نہیں دیتا، چلو نکلو ادھر سے، میں تمہارے جواب نہیں دیتا۔ جب ایک بندہ قادیانیوں سے بات نہیں کرتا، اور اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میرے اصول پہ نہیں، اور تم تو ہمارے اصول پہ قرآن پاک کو مانتے ہی نہیں، تم تو کہتے ہو قرآن معاذ اللہ بدلا ہوا ہے، شیخین کریمین کے کفر کا، ہم تو تمہاری تعزیر کے قائل ہیں، تم کو تعزیر کی جائے، تم کو مرتد والی سزا دی جائے، بلکہ حد جاری کی جائے تم پر، ہم تو اس بات کے قائل ہیں۔ تو قرآن کی تحریف کا قائل شخص تو مسلمان ہی نہیں، تم سے ہم کس لیے بات کریں؟ تم تو پہلے اپنا ایمان ثابت کرو۔ اگلا مناظرہ سنیں، یہ جو صداقت افریدی جس کے مناظرے پر بڑا فخر کر رہا ہے، ذرا اس کا ہی آپ ذرا ایک اور مناظرہ سنیں۔ یہ صدیقی صاحب ہیں، پیر جمیل صدیقی صاحب، ان کے ساتھ 2 مناظرے ہوئے اور خود اس نے اپنے منہ سے تعریف کی ہے، انہوں نے میرے بڑے عمدہ جواب دیے، ذرا سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم مناظر کا، حضرت علامہ
مفتی پیر جمیل احمد صدیقی مدظلہ العالی و دامت برکاتہ العالیہ کا کہ انہوں نے اپنے علم سے بڑے ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ میرے گستاخیوں کو انہوں نے برداشت کیا اور سامعین و ناظرین کے سامنے اپنے دلائل اور اپنے موقف کو وضاحت کی۔ اب یہ شخص خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ پیر جمیل صدیقی صاحب ریلوی ہے نا، انہوں نے اپنے دلائل کو بھرپور طریقے سے بیان کیا، ہمارے سوالات کے جوابات دیے، یہ خود مان رہا ہے۔ اب اسی پیر جمیل صدیقی صاحب کے مناظرے میں آپ جا کے سن لیں، اس نے مائک بند کیا ان کا، حالانکہ وہ نہ کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں، پورے مناظرے میں ان کی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے، لیکن ان کا مائک اس نے دیر بند رکھا اور انہوں نے ان کے بندے نے احتجاج کیا کہ تم نے ہمارا مائک بند کیوں کیا۔ یہ ہے صداقت فریدی صاحب اصل معاملہ، کہ جب اس کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے وہ اپنے انسٹرومنٹ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے آواز بند کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کی آواز کھول دیتا ہے، حالانکہ پیر جمیل صدیقی صاحب کے علم کو وہ خود تسلیم کر رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے انہوں نے میرے سوالات کے جوابات اچھے دیے۔ اب ہم جا کے پھر میں کہوں میرے ساتھ مناظرہ کرو، جب ایک بات کو بار بار دہرانے کا کیا فائدہ ہے بتائیے؟ عوام کو کتنا منتشر کریں گے مزید؟ آپ مناظرہ کرو، اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اگلا مناظرہ سنیں جو کہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے ساتھ ہوا، بہترین مناظرہ تھا، پیر جمیل صدیقی صاحب کا بھی اور یہ بھی بہترین مناظرے تھے۔ ان مناظروں میں انہوں نے اللہ یاری کو دھول چٹائی ہے، اور ذرا دیکھیے گا، قاد الخیرانی، قادہ نا قادہ، صداقت فریدی صاحب شاید آپ کو بھی پتا ہو، قادہ افعال مقاربہ میں سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قریب تھا۔ اب یہ کہتا ہے قریب تھا نہیں، ہم کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، ہوئے نہیں۔ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ہے اور اسی طرح اور بھی کئی دلائل سے ثابت ہے کہ اس کا معنی ہو قریب تھا کہ ہو جاتا لیکن ہوا نہیں۔ اب یہ کہتا تھا کہ ہلاک ہو گئے۔ اب اس نقطے پر نوری صاحب نے جو اس کی پکڑ کی ہے، صداقت فریدی صاحب آپ کیا جانیں کہ پکڑ کیا ہوتی ہے، ذرا اس پکڑ کو سنیں جو انہوں نے پکڑ کی ہے، ذرا سنیں کہ کس طرح انہوں نے اصول کافی کی روایت سے ثابت کیا کہ قاضا کا مطلب تھا، ہوا نہیں، ہونے کے قریب تھا، ہوا نہیں، پر وہ ہلاک ہوئے نہیں۔ ذرا غور سنیے۔ صلی اللہ تعالی وسلم، علماء قادو من الفقہ ان یکونوا انبیاء، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ علماء قادو من الفقہ، قریب ہے کہ اپنی فقہ کی وجہ سے وہ نبی ہوتے۔ ادھر کیا ہے؟ قادو من الفقہ، ادھر کیا ہے؟ قاد الخیران، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، تو کہتا ہے ہلاک ہو گئے۔ اگر تو ترجمہ وہ کرتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے، تو اب یہاں اصول کافی میں یہ ترجمہ کر کہ علماء وہ فقہ کی وجہ سے نبی ہو گئے، اور مل جا تو قادیانیوں کے ساتھ اور آج اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کر دے۔ صداقت فرید صاحب، یہ ہوتا ہے علمی رد، یہ ہے مناظرے کا سمجھ لے کہ ٹرننگ پوائنٹ، یہاں پر اللہ یاری پھنس چکا ہے، اور اگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے اللہ یاری یہ مناظرہ ہار چکا ہے، کیونکہ اس کا مدعا یہ تھا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے، قاد الخیرانی قاد الخیرانی، قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، قریب ہمارے نزدیک قریب تھا ہلاک ہو، کہتے ہلاک ہو گئے۔ اب یہ اس کا بنیادی نقطہ تھا اور اس کو پر وہ رد کر چکے اس کا، اور اس کی کتاب سے اس پر الزامی سوال قائم کر کے اس کو لاجواب کر چکے۔ اور دیکھیے گا، آپ جس کو بہت بڑا عالم مانتے ہیں، آپ جس پر فخر کر رہے ہیں، ملت بریلویہ کو اس نے لتاڑ کے رکھ دیا۔ لا ترفعوا اصواتکم، ذرا تم بھی ترجمہ کر دو، لا ترفعوا کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ بتا دو کہ لا ترفعوا صیغہ کون سا ہے۔ فعل نہیں، اصول گرامر کی کتابیں پڑھ لو، فعل نہیں کیا ہوتا ہے، فعل امر و نہیں، کسی کا فعل نہیں کہتے ہیں زمانہ مستقبل میں کسی کو کسی کام سے روکنا۔ نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب نہیں وارد ہوئی تو اس کا مطلب ہے زمانہ مستقبل میں روکا گیا ہے، زمانہ ماضی پر کوئی حکم نہیں لگایا گیا۔ یہ حالات ہیں آپ کے اللہ یاری کے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا فعل نہیں، لا ترفعوا فعل نہیں، ان تحبط، یہ کیا ہے؟ الناصبہ، اور یہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور آپ مان گئے اللہ یاری، لتاڑ کے رکھ دیا، لتاڑ کا اس کو لے کے تو آؤ سامنے ذرا،
اس کو تھرڈ مقام پر لے کر آؤ کسی جگہ جہاں اس کے انسٹرومنٹ نہ ہو، جہاں ہمارا بھی کوئی ہمارا اثر نہ ہو، تیسری جگہ آ کے بات کر لو۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ جو خیر ہے نا کہ نیچے آ کے کمنٹ مناظرہ کرو، سامنا کرو، سامنا ہو چکا، لاجواب ہو چکا، کتنی دفعہ اس کو آپ لاجواب کروانا، ماننا سنے پھر نہیں، وہ تو ایجنڈے پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ تو ایک ایجنڈے پہ کام کرتا ہے۔ جو ایجنڈے پہ کام کرنے والے ہو نا، ان کے لیے ان سے بحث نہیں ہوتی، ان کے خلاف تعزیری کارروائی ہوتی ہے۔ یہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، لہذا ایجنڈے پہ کام کرنے والوں سے بار بار بات نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا۔